السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہاں پر دو جملے لکھے ہیں اردو کے، آئیے ان کی عربی بنانے کی مشق کرتے ہیں کہ کیسے عربی بنائیں گے۔ پہلا جملہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ڈرنے کی عربی معلوم ہونی چاہیے کہ ڈرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو خافا یا خافو کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں۔ تو اب دیکھیے میں ڈرتا ہوں، فعل مضارع ہے، تو خافہ یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے مضارع جو یخافو ہے اس کو لینا ہے۔ اب دیکھیے کون ڈرتا ہے؟ میں ڈرتا ہوں۔ تو صیغہ دیکھیے، صیغہ واحد متکلم کا ہے، تو یخافو سے چاہے تو آپ پوری گردان کرتے کرتے واحد متکلم پر رک جائیے، چاہے ڈائریکٹ آپ یخافو سے واحد متکلم کے صیغے پر چلے جائیے اگر آپ کو مضارع کی اچھی مشق ہے۔ تو وہ بہت آسان ہے، خالی یا ہٹا کر حمزہ لگانا ہوتا ہے تو وہ متکلم کا آٹومیٹکلی صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یخافو سے پھر اخافو ہو جائے گا، اخافو کے معنی ہو جائیں گے میں ڈرتا ہوں، اخافو۔ اب رہ گیا اللہ سے۔ کچھ طلبہ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ لفظ اللہ ہے اور پھر سے بھی ہے، تو سے کے لیے کبھی ان کے ذہن میں من آتا ہے، کبھی بازیر بھی آتا ہے، کبھی عن آتا ہے، یعنی سارے حروف جر ذہن میں جو ہے چلنے لگتے ہیں کہ سے کی عربی کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈائریکٹ اردو سے ایک ایک لفظ کی عربی بنانی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ خاف یا خافو کا استعمال کیسے ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ تو انی اخاف اللہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، وہاں پر تو کوئی من اللہ عن اللہ باللہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ خاف یا خافو کا استعمال ڈائریکٹ ہوتا ہے، مفعول اس کے آگے آتا ہے، تو اخاف اللہ ہم کہیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اخاف اللہ۔ من اللہ کہو گے تو غلط ہو جائے گا، اخاف من اللہ نہیں کہنا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا جملہ یہ، دونوں لڑکے کہاں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں کا مطلب یعنی کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کہاں یہ علم سیکھ رہے ہیں۔ طلبہ کے ذہن میں سب سے پہلے آئے گا پڑھنے کی عربی، تو قرأ یقرأ ہے، تو وہ ایک دم سے یہاں پر قرأ لکھ دیں گے۔ لیکن قرأ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ریڈنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے، آپ زبان سے کوئی لفظ پڑھ رہے ہو۔ قرآن کو بھی اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز جو ہے وہ چیز ہے۔ تو پڑھنے کے لیے یہاں پر قرأ یقرأ استعمال نہ کر کے ہم تعلم یتعلم کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ تعلم نے کوئی چیز سیکھنا، ٹھیک ہے، اسٹڈی کرنا۔ تو یہاں پر ہم جو ہے پڑھنے کا لفظ استعمال کریں گے تعلم یتعلم۔ لیکن سب سے پہلے اس میں کہاں پڑھتے ہیں، تو جو بھی کہاں، کب، کون، کیسے، یہ جو استفہام ہوتے ہیں ان کی عربی پہلے لائی جاتی ہے۔ تو کہاں کی عربی آئے گی آئینہ، تو یہاں پر ہم آئینہ لکھ دیں گے، آئینہ مانے کہاں۔ اب دیکھیے فعل مضارع آئے گا، پڑھتے ہیں، تعلم کا مضارع یتعلم، تو اینہ یتعلم، کہاں پڑھتے ہیں، کون، اب فاعل آ جائے گا، یہ دونوں لڑکے۔ اب دیکھیے یہ دونوں لڑکے، یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں سے ملا کر بنے گا۔ اصل تو فاعل ہے یہ دونوں، تو ہاذان، تو ہاذا کا تثنیہ ہو جائے گا ہمارا ہاذانی، این یتعلم ہاذانی۔ یہ جملہ پورا ہو گیا کہ یہ دونوں کہاں پڑھتے ہیں۔ تو یتعلم کا جو فاعل ہے وہ ہاذانی فاعل ہے اصل۔ اب جو آگے الولدانی لکھیں گے وہ فاعل نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ ہاذانی جو ہے نا، یہ اس ہمارا جو فاعل بننا ہے وہ اس کا بدل کہلائے گا، تو ہاذانی الولدانی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بدل جو ہے وہ اپنے جو مبدل منو ہے اس کے بالکل مطابق ہوتا ہے، تو ہاذانی حالت رفع میں ہے، تو یہ بھی حالت رفع میں الف کی شکل میں آ گیا، ہاذانی الولدانی۔ بچے سمجھتے ہیں کہ الولدانی فاعل ہے، ہاذا تو ایسے ہی ہے، جبکہ پہلا جو لفظ ہوگا وہ فاعل یا مفعول یا مجرور بنتا ہے، عمل اس پر ہوتا ہے۔ تو این یتعلم ہاذان الولدان، یہ دونوں لڑکے کہاں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی انشاء سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں، میں یہاں پر نمبر لکھتا ہوں 7351034332۔ آپ ہماری کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہماری لائیو کلاسز بھی چلتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔